بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ بات کریں گے سبق نمبر 8 یا عزیز و جل جلالہ کے موکل کی حاضری کے اوپر کہ یہ موکل کیسے حاضر ہوتا ہے اور اس سے کتنے نقش ہیں اور یہ موکل بذات خود ہے کیا۔ یا عزیز و جل جلالہ خاکی لفظ ہے اور اس کے 4 نقوش بن رہی ہیں: آتشی، بادی، آبی اور خاکی۔ 4 نقوش آپ کے اسکرین کے سامنے دے دیے گئے ہیں۔ کوئی احباب یا عزیز و جل جلالہ کے نقش مبارک کو عزت کی خاطر، یعنی کہ فلاں بندے کی عزت ہو، فلاں بندہ فلاں بندے کی عزت کرے، ٹھیک ہے، عورتیں ہیں گھر میں شوہر عزت کریں، شوہر عزت کرے، یا پھر ایسے معاملات ہیں دفتروں میں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو تو آپ نے یہ کام لازمی کرنا ہے۔ یا عزیز و جل جلالہ کے نقش مبارک جس سے آپ نے عزت کروانی ہے اس شخص کا نام دیکھیں، آتشی ہے، بادی، آبی ہے، خاکی ہے، اس کے اوپر وہ نقش لکھ کر اس کے پیچھے اس کا نام لکھ کے، والدہ کا نام نہیں پتہ تو والدہ حوا علیہ السلام کر دینا، آپ نے بھائی حوا علیہ السلام کر دینا تاکہ آپ احباب کو اس نقش کا فائدہ ہو۔ اب مین چیز جو ہماری ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے دیکھنا کیا ہے اور کرنا کیا ہے نقوش سے۔ یا عزیز و جل جلالہ سے یہ نقش آتشی ہے تو آتشی چال ہم کیسے پر کریں گے اور کس طرح لکھیں گے اور کیا کرنا ہے، یہ پوری ترتیب آپ کو بتائی جائے گی۔ جو بندہ آگے آپ کے پاس خاکی ہوگا تو اس کے اوپر یا عزیز جل جلالہ خاکی نقش مبارک لکھا جائے گا، وہ آپ کو عزت دے یا آپ اس سے عزت لیں، اس کے اوپر خاکی نقش لکھا جائے گا کیونکہ وہ آپ کو عزت دے گا۔ اگر بندہ آگے بادی ہے تو بادی نقش لکھا جائے گا، آبی ہے تو آبی نقش لکھا جائے گا، آتشی ہے تو آتشی نقش لکھا جائے گا۔ مگر یہاں پہ یا عزیز و جل جلالہ آئین ہے، آئین جو ہے وہ خاکی ہے، آئین جو ہے وہ خاکی لفظ ہے۔ تو خاکی لفظ ہم نے آئین والا خاکی لفظ جو ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا نقش پر کرنا ہے۔ نقش کیسے پر ہوگا؟ یا عزیز و جل جلالہ کون سا لفظ ہے؟ خاکی لفظ ہے۔ اب خاکی لفظ کو ہم نے کیسے پر کرنا ہے کہ نقش اس کا بنے؟ سب سے پہلے دیکھتے ہیں یا عزیز و جل جلالہ کے لفظ مبارک کتنے ہیں۔ 94 ہیں، 94 کل عدد ہے لفظوں کی، اور کسر جو ہے 1 سے لے کر 6 تک ایک ہی ہے، 6 سے 7 والے خانے تک 2 کی کسر ہے، اور ہم 94 کو 24 کے اوپر 24 کے اوپر مائنس کریں گے تو 70 ہمارے پاس رہ جائے گا۔ 70 کو ہم تقسیم کریں گے 3 کے اوپر تو 23 رہ جائے گا، 23 رہ جائے گا۔ اب جو ہم نے نقش پر کرنا ہے وہ ہے 23۔ اب چلتے ہیں نقش کی چارٹ کی طرف توجہ کریں ذرا۔ سب سے پہلے خاکی نقش ہے، خاکی نقش نیچے والے خانے سے چال شروع ہو رہی ہے، درمیانی حصے سے 23 ہم نے لکھ دینا ہے کیونکہ کسر 6 تک یاد رہی، ایک ہی کسر جا رہی ہے۔ 23 کے بعد ہم نے 24 لفظ بیچ میں کھا جانا ہے، پھر 25 لکھنا ہے، جیسے کہ سکرین بائیں سائڈ اوپر والے خانے 25 لکھا ہوا ہے، 25 لکھنا ہے۔ 26 نہیں ہے، 27 ہے، 28 نہیں ہے، 29 ہے، بیچ میں ایک کسر کھا جانا ہے، لفظ ڈیلیٹ کر جانا ہے، ختم کر جانا ہے، 29 ہے۔ 29 کے بعد 30 ہے، 30 نہیں ہے، 31 ہے، 31 کے بعد 32 ہونا چاہیے، نہیں ہے، کھا گئے، ختم کر گئے، ڈیلیٹ کر گئے لفظ کو، ایک ہی کسر چل رہی ہے تو 33 آ گیا۔ اب 33 جو ہے یہ چھٹا خانہ ہے، 33 چھٹے خانے سے لے کر 7 خانے کا 6 خانے سے لے کر 7ویں خانے تک ہم نے 2 حرف کھا جانے ہیں، ڈیلیٹ کر جانے ہیں، ختم کر جانے ہیں۔ 33 ہے، 34 اور 35 نہیں ہے، 36 ہے۔ پھر آگے ایک ہی کسر شروع ہو جائے گی 7 سے آگے 8 9 والے خانے میں، 37 نہیں ہے، 38 ہے، 39 نہیں ہے، 40 ہے۔ یہ آپ کا نقش مبارک یا عزیز جل جلالہ خاکی نقش مبارک پر ہو گیا۔ یہ ہمیشہ آپ بات یاد رکھا کریں، ہر کتاب میں ہر جگہ نقش جو چال ہے ان کی، کوئی دائیں طرف سے شروع کر رہا ہے، کوئی بائیں طرف سے شروع کر رہا ہے، مگر جب بھی آپ کوئی چیز لکھنے بیٹھیں سب سے پہلے اس کے حروف میں لائیں آپس میں، ٹھیک ہے نا، حروف میں لائیں کہ ان کا بنتا کیا ہے آخر میں جا کے، اس کے بعد آپ آگے چلیں کہ واقعی غلط ہے نقوش یا ٹھیک ہے، تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ نقوش ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ آپ چاروں سائڈوں سے خانوں کو ملائیں، اگر ملتے ہیں تو نقوش ٹھیک ہے، نہیں ملتے تو نقوش غلط ہے۔ یہاں پہ اگر خانوں کو ملایا جائے 8 8 اور 8 24 بن گئے، 24 کا 4 نیچے آیا اور 2 اوپر چلے گئے، 2 2 4 6 6 یہ بن گیا، 6 7 8 9 یہ ہمارا نقش تیار ہو گیا۔
یعنی کہ ہمارا ہر طرف سے 94 آ رہا ہے. ہم نے آپ کے سامنے جو ابھی جمع کیے ہیں لفظ وہ ہیں 29 27 38. 29 27 38 کو جب ہم نے جمع کیا تو ہمارے پاس 94 آیا, 94 آیا. اس لیے ہمارا یا عزیز و جل جلالہ کو نقش مبارک بالکل 100% ٹھیک ہے. اس طرح جب بھی آپ کو نقش لکھنے بیٹھیں پہلے دیکھیں اس کے عدد کتنے تھے. 2700 2800 تھے, ٹھیک ہے. 1750 تھے تو اس کا کیا ایک لائن کی طرف 1750 آ رہا ہے تو وہ دائیں سے شروع ہو یا بائیں سے شروع ہو, اس سے آپ کو مطلب نہیں ہے. پھر آپ اس کا دیکھیں لفظ عاطسی عبادی آپ یہ خاکی آپ نے چال کون سی پر کرنی, اس چال کے حساب سے آپ اس نقش کو پر کر لیں. اب یا عزیز و عین ہے عین کے جتنے بھی لفظ ہیں چاہے وہ مرد خواتین ہے وہ اس کا چلہ کشی کرنا چاہیں تو وہ 1.25 لاکھ کی تعداد میں یا عزیز و جل جلالہ کو پڑھیں گے موکل حاضر ہوگا. خواہ وہ آپ 3 دن میں پڑھیں, 7 دن میں پڑھیں, 11 دن میں پڑھیں, 21 دن میں پڑھیں یا پھر 41 دن میں پڑھیں, یہ آپ کے اوپر ہے. چلہ کشی کا طریقہ یہ ہوگا اگر 7 دن پڑھیں گے تو ہر دوسرے دن 1.25 کلو گوشت دیں گے, 11 دن پڑھیں گے تو ہر تیسرے دن دیں گے, اگر آپ نے 41 دن پڑھنا ہے تو ہر جمعرات والے دن آپ گوشت 1.25 کلو نیاز دیں گے. خوشبو آپ کے جسم کے ساتھ آنی چاہیے. اور چلہ کشی کے دوران آپ نے وضو کر لینا ہے, جب نماز بچھا لینی ہے تو کرسی شریف 4 کل شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا ہے. اور آپ نے جو تعداد مخصوص کی ہے وہ آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ نے جتنے کم دنوں میں آپ پڑھیں گے اتنی زیادہ تعداد پڑھنی پڑے گی. اگر آپ 41 دنوں میں پڑھیں گے تو 3500 مرتبہ ڈیلی پڑھنا پڑے گا. تو اگر 3500 مرتبہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو مشاہدات جو ہیں وہ جا کے 35 دن بعد ہوں گے, ٹھیک ہے. اس طرح آپ 7 دن پڑھتے ہیں تو چوتھے دن مشاہدات شروع ہو جائیں گے آپ کے ساتھ 7 دنوں میں. یعنی کہ تاکہ یا عزیز و جل جلالہ کو جو موکل ہیں یہ آپ کے 7 دن کے عمل اگر ہم بتائیں تو 6ویں دن یہ موکل حاضر ہو جاتا ہے, آپ کو خواب کے ذریعے اطلاع دے دیتا ہے کہ میں حاضر ہو گیا ہوں, آپ عمل جاری رکھیں, عمل خراب نہ کریں, ٹھیک ہے نا. اس طرح وہ کہہ کے آپ کے ساتھ چلا جائے گا. 7ویں دن بعد براہ راست موکل کی حاضری ہو جاتی ہے. جن لوگوں کے ساتھ براہ راست نہیں ہوتی وہ اس سے پہلے کہ ویڈیو بنانے والے کو کچھ برا بلا کہیں یا پھر اس لفظ مبارک کو جو لفظ مبارک یا عزیز و جل جلالہ ہوئے کہ وہ اس سے فائدہ میں نہیں ہوا, ان کو برا بلا کہنے سے پہلے اپنے گربان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ میں نے 7 دنوں میں کون سا غلط کام کیا ہے جس وجہ سے حاضری نہیں ہوئی. حاضری نہیں ہوتی ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 8ویں دن صبح اٹھ کے کسی نابالغ بچے یا بچی کے اوپر یا بڑے مرد خواتین کے اوپر آپ نے 94 مرتبہ یا عزیز و جل جلالہ 3 دفعہ درود پاک پڑھیں, 94 مرتبہ پڑھ کے پھر یا عزیز و جل جلالہ دم کریں, پھر پڑھیں 94 مرتبہ, پھر 94 مرتبہ پڑھیں, پھر 3 دفعہ درود پاک پر دم کریں گے تو موکل انشاءاللہ اس بندے کے اوپر ظاہر ہو جائے گا اور آپ کے تمام سوالوں کے جوابات دے گا. یا عزیز و جل جلالہ کے نقش مبارک چاروں سمت میں آپ کو دے دیے گئے ہیں. ہمیشہ یاد رکھنا ہے جو پہلا نقش ہوتا ہے مشرق مغرب شمال جنوب, عاطسی نقش مشرق ہے, آبی بادی نقش جنوب ہے اور آبی نقش شمال ہے, اور اس کے بعد جو خاکی نقش ہے وہ جنوب ہے. یہ آپ چیزیں ضرور یاد رکھا کریں تاکہ آپ احباب کو بخوبی پتہ چلے کہ مشرق میں کون سا نقش لکھنا ہے عاطسی, مغرب میں کون سا لکھنا ہے بادی, اور شمال میں کون سا لکھنا ہے آبی, جنوب میں کون سا لکھنا ہے خاکی. یہ چاروں سمتیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. منہ در کر کے بیٹھ کے نقش لکھنا تاکہ آپ احباب کو فائدہ ہو. جب بھی نقش لکھا جائے گا اس کے اوپر خوشبو لگا دیا کریں. اگر اچھے نقش لکھ رہے ہیں برے لکھ رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. 7 کا چارٹ آپ کو دے دیا جاتا ہے ہر روز کون سا نقش کس ساتھ میں لکھنا ہے, دن اور رات کے ساتھ آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کو دے دیا گیا. کسی بہن بھائی کو کوئی پرابلم آ رہی ہے, کوئی مسئلے مسائل ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. ہند کو عامل میں خدا حافظ. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پھر کسی ویڈیو میں لیں تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور بیل کا بٹن سے پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والے تمام ویڈیو آپ احباب تک پہنچتی رہے. خدا حافظ.